بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیب بے شک اللہ کے اختیار میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اے پاک پروردگار عالم، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین۔ دعا کی توفیق اللہ اسے دیتا ہے جس کی دعا قبول کرنی ہو۔ رب کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ کامیاب لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ لوگ کرتے ہوں گے اپنے الفاظوں سے متاثر، میری خاموشی سے بڑا کوئی استاد نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جائے انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ منزلیں ہمیشہ انہیں کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں، خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ سب کو سب کا پتہ ہے، مگر اپنا کسی کو نہیں پتہ۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب سیکھ لے۔ انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باپ وہ ہستی ہے جس سے 2 ستارے مانگو تو پورا آسمان اٹھا لاتا ہے۔ جنگ اپنے زور بازو پر ہی لڑنا پڑتی ہے۔ زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوتے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا ہی پڑتا ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں بلکہ کسی کی نظروں سے گر جانا ہے۔ بلند حوصلے اور پختہ عزائم راستے میں آنے والی مشکلات کا نہیں پوچھتے بلکہ ان کی نظر منزل کی جانب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ کتابیں صرف علم دیتی ہیں، ہدایت صرف میرا اللہ دیتا ہے۔ اپنی شکایت بھول کر دوسروں کے دکھ خاموشی سے سننا بھی ایک فن ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزارے، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ سننے کی بہترین آوازوں میں سے ایک بہترین آواز ضمیر کی بھی ہے۔ کچھ لوگ آنسوؤں کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں یا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی نہیں ہار سکتا۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں، جو اولاد کے حق میں تسبیح کے دانوں کی طرح ہر وقت ہر پل گرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ لباس، رنگ و نسل کو نہیں
بلکہ اعمال کو دیکھتا ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنو اور بغیر دلیل کے کسی کی بات نہ مانو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنو اس سے پہلے تصدیق کر لیا کرو، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کا ایک لفظ زخم لگا بھی سکتا ہے اور مرہم بن بھی سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ توبہ کے آنسو کا کمال یہ ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی دل کے اندر کی کر دیتا ہے۔ آنسو اور مسکراہٹ دو انمول خزانے ہیں۔ آنسو صرف اللہ کے سامنے بہائیں اور مسکراہٹیں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔